بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹس، کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے خیریت سے ہوں گی۔ آج ہم لوگ سیرت النبی کے باب میں سے دوسرا سبق پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے صبر و تحمل، اور اس کے لیے آپ لوگ آ جائیں گے پیج نمبر 34 پہ۔ اس سبق میں ہم صبر و تحمل کے معنی و مفہوم کو دیکھیں گے، پھر صبر کی اقسام دیکھیں گے کون کون سی ہوتی ہیں، اور حیات نبوی سے صبر کی مثالیں دیکھیں گے۔ یعنی حیات نبوی سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے جو بھی تکالیف ان کو پہنچی اسلام کے راستے میں، اس پر اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے صبر و تحمل کیا چیز ہوتی ہے، تو ساتھ ساتھ ہم پڑھتے جائیں گے اور میں آپ کو سمجھاتی بھی جاؤں گی کہ صبر کیا چیز ہے۔ سب سے پہلا ہمارا جو ٹاپک ہے، پہلی ہیڈنگ ہماری معنی اور مفہوم ہے اس کے، ٹھیک ہے۔ صبر کے لغوی معنی روکنا، برداشت کرنا، ثابت قدم رہنا، باندھ دینا، بہادری اور دلیری بھی اسی معنی میں آتے ہیں۔ تحمل کے معنی بھی برداشت اور بردباری کے ہیں، یعنی کہ صبر کے لغوی معنی کیا ہے؟ روکنا، برداشت کرنا، یعنی کوئی بھی مشکل حالات ہو جائیں کسی بھی حوالے سے، تو اس پہ ہم نے اپنے آپ میں یہ چیز مطلب کہ اپنے آپ کو اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر اس کو برداشت کرنا ہے، اس پر ثابت قدم رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ تحمل کے معنی بھی برداشت اور بردباری کے ہیں، اور دین کی اصطلاح میں صبر سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر قسم کی مصیبت اور مشکل کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ یعنی یہ نہ کہ اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو واویلا شروع کر دے، شور مچانا شروع کر دے، تو اسے مشکلات آسان نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے اس مشکل کو برداشت کرے، کیونکہ برے اعمال کا ترک کر دینا یعنی چھوڑ دینا ایک ایسا عمل ہے جس کا ثمر یعنی جس کا پھل جو ہے ایک خاص کیفیت کی صورت میں رونما ہوتا ہے۔ اس ثمر کا نام کیا ہے؟ صبر ہے۔ یعنی کہ برے جو اعمال ہوتے ہیں اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان ہر وقت ساتھ ہے، لیکن اگر ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا ساتھ بھی دیتا ہے، اور پھر اس کا جو ہمیں پھل ملتا ہے اس کا مطلب اس کا نام کیا ہے؟ صبر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کے خلاف خود کو تیار رکھنا صبر ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہم انسان کی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں، لیکن ان کے خلاف اپنے آپ کو تیار رکھنا جو ہے وہ صبر ہے۔ صبر کی اصطلاح میں درج ذیل معنی بھی شامل ہیں، جیسے نمبر 1 ہے خواہشات نفس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر لینا۔ یعنی کہ نفس، آپ کو پتہ ہے نا، نفس جو ہوتا ہے قرآن پاک میں 3 طرح کا نفس جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ جو ہے وہ انسان کو برائی سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب انسان کو یہ احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ اس نے برائی نہیں بلکہ اچھائی کے راستے پر چلنا ہے، تو پھر دوسرا نفس ہوتا ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کا مطلب یہ ہے وہ نفس جو ملامت کرتا ہے اس کو کہ تم غلط راستے کی طرف جا رہے ہو، بلکہ تمہیں سیدھے راستے کی طرف جانا چاہیے۔ پھر جب انسان میں یہ چیز آ جاتی ہے، اس کو اچھے اور برے کی تمیز آ جاتی ہے، تو پھر وہ جاتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ پھر اس کو ملتا ہے نفس مطمئنہ، یہ سورہ فجر میں بھی ہے، اگر آپ پڑھیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے نفس جو ہے وہ بیان کیے ہیں کہ نفس امارہ ہے جو برائی سکھاتا ہے، پھر نفس لوامہ ہے جو اس کو ملامت کرتا ہے، پھر تیسرا ہے جب اس کو وہ نیکی کے راستے پہ چلنے لگ جاتا ہے اور اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے، تو وہ ہے نفس مطمئنہ، ٹھیک ہے۔ تو خواہش نفس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر لے انسان، تو پھر اس کو نفس مطمئنہ مل جاتا ہے۔ پھر نمبر 2 ہے مصائب و مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ یعنی کہ کوئی بھی دیکھیں زندگی میں انسان جیسے دن اور رات آتے ہیں، موسم بدلتے رہتے ہیں، ایسے انسان کی زندگی میں بھی کبھی خوشی آ جاتی ہے، کبھی غم آ جاتا ہے، کبھی مشکلات آ جاتی ہیں، لیکن اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ پریشان ہو کر بیٹھنے سے وہ مشکلات حل نہیں ہوتی، بلکہ مقابلہ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ پھر نمبر 3 ہے جہاد میں شجاعت اور بہادری سے لڑنا۔ یہ بھی یعنی کہ وہاں پر میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 2 وجوہات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں قرآن پاک میں کہ یہ 2 وجوہات ہیں، یا تو وہ جنگی حکمت عملی کے لیے
میدان جنگ سے باہر جائے، یا دوسری جو ہے وہ وجہ یہ ہے کہ اگر وہ کفار کے لشکر میں بہت آگے تک چلا گیا ہو اور پھر واپس اس کو وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو اس کا لشکر بہت پیچھے ہے اور اپنے لشکر میں ملنے کے لیے واپس جاتا ہے، تو یہ دو وجوہات ہیں جب وہ میدان جنگ سے باہر جا سکتا ہے۔ ادروائز اس نے میدان جنگ میں اس کے دو ہی مقصد ہونے چاہیے، یا وہ شہادت کا رتبہ حاصل کرے گا، ٹھیک ہے، اور یا پھر غازی بن کر لوٹے گا، یعنی ثابت قدمی وہاں پر بھی دکھائے گا وہ۔ پھر اس کے بعد آخری نمبر 4 ہے ظالم اور جابر حاکم کے سامنے حق بات کہنا۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ حق بات کہیں کبھی بھی، کیونکہ حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے، یاد رکھیں، وہ بھی انسان ہی ہے۔ جو ظالم اور جابر حاکم بھی ہوگا تو وہ بھی انسان ہے، اس کے سامنے ہم نے ڈرنا ہے اللہ سے، ہم نے اس انسان سے نہیں ڈرنا، ڈرنا صرف اللہ تعالیٰ سے ہے اور حق بات کہنی ہے۔ تو پھر جو حق بات کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ پھر عزیز و اقارب کی رحلت کو، یعنی کہ اس کی وفات کو رضائے الہی سمجھ کر صبر و حوصلہ سے برداشت کرنا، یعنی کہ ہمارے رشتہ داروں میں سے، اپنے گھر والوں میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، دیکھیے زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور ایسا مسلم ہمارا یہ ایمان ہے کہ کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ تو ہمارے گھر والوں میں سے کوئی بھی اگر چلا جاتا ہے تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھنا ہے، کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ ظاہر ہے ہم نے بھی ایک دن چلے جانا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، جب ان کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بے شک میرا دل جو ہے وہ غم سے بھرا ہوا ہے، لیکن اللہ کی رضا سمجھ کر میں نے صبر کیا ہے اس پر۔ تو یہ تمام مثالیں ہیں ہمارے لیے، ہمیں اس کو پڑھنا بھی چاہیے، ان چیزوں کو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ پھر اگلی ہماری ہیڈنگ ہے صبر کی اقسام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق صبر و تحمل کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ اب اگلے پیج پہ آ جائیے آپ لوگ، پیج نمبر ہے یہ 35۔ نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جو تکالیف پہنچے انہیں برداشت کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اطاعت میں جو تکالیف پہنچے، اس سے مراد کیا ہے کہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں ہم، اس میں اگر کوئی تکلیف پہنچتا ہے، لوگ کہتے ہیں، آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائیں، لیکن انہوں نے ان سب کو برداشت کیا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جو تکالیف پہنچے، لوگ کچھ بھی کہہ دیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے، دنیا کو خوش نہیں کرنا، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس میں خوش ہیں، کیونکہ دنیا تو خوش نہیں ہوتی۔ ایک دن لوگ جو ہے وہ ایک بات کرتے ہیں تو اگلے دن وہ دوسری بات کرنی شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے، وہ کام ہم نے کرنے ہیں جس میں ہمارا رب خوش ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو۔ پھر نمبر 2 دیکھیں، انسان کو زندگی گزارتے ہوئے جو تکالیف پہنچے ان پر صبر کرنا، یعنی زندگی گزارتے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ بہت سی انسان کی زندگی میں کبھی خوشیاں آتی ہیں، کبھی غم آتے ہیں، تو جب خوشی آئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جب غم آئے تو اللہ تعالیٰ سے کی رضا سمجھتے ہوئے اس پر صبر کرنا ہے۔ پھر نمبر 3 ہے برائیوں کو چھوڑنے میں جو مشقت درپیش آئے اسے برداشت کرنا۔ یا ظاہر ہے کبھی کبھی انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے لمحات آ جاتے ہیں، شیطان انسان کے ساتھ ہے، لیکن برائیوں کو چھوڑنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کی جہاد اکبر ہے کہ اگر ہم برائیوں کو چھوڑ کے اچھائیوں کی طرف آ جاتے ہیں، اور جو مشقت ہم اس وقت سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جو ہیں وہ جہاد سے واپس آ رہے تھے، میدان جنگ سے واپس آ رہے تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ جو ہیں میدان جنگ سے جو واپس آ رہے ہیں، اپنے نفس سے جہاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو نفس سے جہاد کیا ہوتا ہے؟ برائی سے اچھائی کی طرف آنا، برائیوں کو چھوڑ دینا، تو اس کو جہاد اکبر اسلام میں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے اگلی ہیڈنگ ہے ہماری صبر و تحمل کی اہمیت کیا ہے اسلام میں۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صبر کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے حساب ثواب ملے گا، یعنی کہ جتنا ہم مشکلات پر صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب ثواب دے گا۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا محبوب قرار دیا گیا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا
قرب نصیب ہوگا۔ چنانچہ رب العالمین نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ پھر صبر و تحمل سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، صبر کرنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ صابرین کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر آپ تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں ہم لوگ، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ جو صبر نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرتا۔ بہت سے ایسے واقعات اب قرآن پاک میں آپ کو بتاؤں کہ 75 ٹائمز یعنی 75 دفعہ جو ہے وہ صبر کا ذکر آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو صبر کرنے والے بندے اتنے پسند ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں بیان کر دیا قرآن پاک میں بھی۔ دیکھیں 75 ٹائمز کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو بھی بات امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کو ہم بار بار بتاتے ہیں نا کہ ایسے کرنی ہے، ایسے کرنی ہے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ 75 دفعہ قرآن پاک میں صبر کرنے کا ذکر آیا، یعنی جو صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب اجر دے گا۔ تو اس میں صبر کرنے والوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی ہیڈنگ کی طرف، وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر و تحمل۔ اب یہ دیکھیں کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو انہوں نے جو بھی نبوت کا اعلان کیا، اسلام کی تبلیغ کی، تو انہیں کون کون سی تکالیف پہنچی ہیں اور انہوں نے کتنا صبر و تحمل کیا، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کے جو واقعات ہیں، یہاں پر تو بہت ہی کم واقعات بیان کیے گئے ہیں اور اس طرح سے بھی نہیں بیان کیے گئے۔ میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں بیٹا، اپنے آپ کو ذرا اس زمانے میں لے کے جایا کریں جب آپ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا یا سن رہے ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو کم از کم فیل کیا کریں ایز اے مسلم۔ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور دوسرے مسلمان صحابہ کرام کو جو ہے وہ کتنی مشکلات پیش آئیں، لیکن انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، انہوں نے اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں اس کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کاہن کہا۔ کاہن کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جنات سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ، یعنی کہ ان سے پوچھ کے تو ان کو بتاتے ہیں۔ تو کسی نے جادوگر کہا۔ خود دیکھیں کتنے بڑے بڑے الفاظ انہوں نے نعوذ باللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے۔ یہ تمام کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ جو الفاظ انہوں نے پیارے نبی کے لیے استعمال کیے، کبھی کہتے ہیں نعوذ باللہ پیارے نبی دیوانے ہیں، ایسی سی باتیں کر رہے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے تبلیغ دین جاری رکھی۔ اب اگلے صفحے پہ آ جائیے بیٹا، پیج نمبر 36 ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے ابو جہل کے کہنے پر اونٹ کی اوجڑی سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر ڈال دی، جس پر مشرکین زور زور سے ہنسنے لگے۔ خود سوچیں آپ کہ کیا حالت تھی۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آئی اور اپنے بابا جان کی پشت مبارکہ سے وہ اوجڑی ہٹا دی اور خود پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے غلاظت کو دور کیا اور کافروں کو بد دعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ ان کی بہتری کس چیز میں۔ آپ خود سوچیں اب کتنی بڑی یہ بات ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی چھوٹی سی بھی ہمیں کوئی کچھ بات کہہ دے تو ہم تو صبر نہیں کرتے، ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو 10 سنا نہ لیں جب تک ہمیں چین ہی نہیں آتا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں وہ مشرکین ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اور خود دیکھیں یا پڑھ رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں ہدایت دے، یہ جانتے نہیں کہ ان کی بہتری کس چیز میں، یہ نادان لوگ ہیں۔ پھر اگلا واقعہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے، مگر وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے شرارتی لڑکوں کو لگا دیا۔ انہوں نے پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں
تو ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل کر رکھ دوں؟ یعنی کہ فرشتوں سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے زیادہ یعنی کہ تکلیف ان کو پہنچائی کہ وہ شرارتی لڑکوں کو لگا دیا اور وہ پتھر مار رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بیٹھ رہے تھے، کبھی مطلب وہ ان کے جوتے خون سے بھر گئے. خود سوچیں ایک پتھر لگنے سے نہیں بھرتے، بھر گئے کا مطلب کیا ہے کہ وہ بالکل ان کے پاؤں کے ساتھ چپک گئے. ذرا اس چیز کو تصور کریں آپ کہ وہ جا رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح سے وہ لڑکے شرارتی لڑکے جو ہیں وہ پتھر مار مار کر لہولہان کر دیا. کیوں گئے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اسلام کی تبلیغ کے لیے. انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اور ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ جو ہے وہ قرآن پڑھ لیں یا ہم لوگ نماز پڑھ لیں. خود سوچیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یعنی کہ حضرت جبرائیل امین نے جب فرمایا، لیکن جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کر دے گا جو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی. پھر بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں صبر کیا. اتنا بڑا صبر جو ہے وہ بہت مطلب کہ کوئی عام ہم لوگ نہیں کر سکتے، کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا. لیکن پیارے نبی نے ہمیں مثالیں بتائی ہیں اپنی زندگی سے عملی طور پر کر کے کہ اگر کوئی تکلیف بھی دے رہا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی خاطر جو ہے وہ ایسی مشکلات آئیں گی اور ان کو ہم نے برداشت کرنا ہے. پھر شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پورے خاندان کے ہمراہ تقریباً 3 سال محصور رہے. شیب کہتے ہیں گھاٹی کو، ٹھیک ہے، اور بغیر چھت کے آسمان کے نیچے، وہاں پر سردی بھی آ رہی ہے، وہاں پر گرمی بھی آ رہی ہے، اور کسی نے آپ کو کھانے کا سامان نہیں دیا. خود سوچے وہاں پر کئی بچوں کی وفات ہو گئی. وہاں پر شیب ابی طالب میں 3 سال رہنا، ہمیں کوئی کہے نا ایک رات ہم باہر رہ لیں تو کیا ہم رہ سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہوتا ہے بیٹا. ہم صرف یہ پڑھ رہے ہیں، لیکن تصور کریں کہ وہ 3 سال انہوں نے کیسے گزارے ہوں گے وہاں پر. اور انہی 3 سالوں میں حضرت ابو طالب جو ہیں وہ بھی بیمار ہو گئے، اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ ان 3 سالوں میں وہاں پر جو رہیں، اس وجہ سے وہ بیمار ہوئی. اور ان کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ اس دنیا سے بہت جلد، جب یہ مقاطعہ ان کا ختم ہوا تھا، یہ بائیکاٹ، تو اس کے بعد بہت جلد وہ یہاں سے چلی گئی اس دنیا سے. تو یہ اتنا آسان نہیں تھا 3 سال گزارنے. ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں. خود سوچیں آپ، ذرا کاؤنٹ کریں ان کو کتنے دن بنتے ہیں، اور وہ وہاں پر دن رات رہے. اور وہیں پر بچے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کبھی کبھی ہم لوگ وہ جو ہیں وہ پتے، خشک پتے جو ہیں وہ کھاتے تھے. وہ پتھر جو ہیں وہ ہانڈیوں میں ڈال دیا کرتے تھے بچوں کو بہلانے کے لیے. یہ آسان نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ تمام تکالیف برداشت کی ہیں. کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کر رکھا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و برداشت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا. پھر سب سے بڑھ کر آگے آپ واقعہ پڑھیں گے کہ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی تو ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے. ابو لہب نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ یہ دیوانہ ہے، اس کی بات پر توجہ نہ دو. اور ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی. خود سوچیں آپ، کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کانٹے چبھنے سے لہو لہان ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے. مگر اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا اور ان دونوں کی مذمت میں سورۃ لہب نازل فرمائی. سورۃ لہب آپ نے پڑھی ہوگی، ابھی میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی بتاؤں گی. تو اس میں ابو لہب جو تھا نا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور لہب جو ہے اس کا ویسے نام جو تھا نا عبد العزیٰ تھا. لہب یہ بہت خوبصورت تھا، اس وجہ سے اس نے اپنی کنیت رکھی ہوئی تھی لہب، ٹھیک ہے، انگارے کی طرح سرخ و سفید تھا. اور یہ جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تبلیغ کے لیے، وہاں پہنچ جاتا تھا اور وہاں پر جا کے کہتا تھا دیکھو یہ میرا بھتیجا ہے اور یہ جو ہے نعوذ باللہ دیوانہ ہے، تم اس کی بات نہ سنو. پھر اس کی بیوی جو تھی وہ بھی خود جا کے جنگل سے جو ہے وہ لکڑیاں لے کر، کانٹے دار لکڑیاں لے کر آتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھانے کے لیے. سوچیں آپ، چچا جو ہے وہ کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے، لیکن جب جیسے ہی پیارے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ سارے دشمن ہو گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوا
پیارے نبی نے تو صبر فرمایا. دیکھیں نا، پھر میں نے آپ کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ لہب جو ہے وہ نازل فرما دی، جس میں سب سے پہلی جو آیت ہے وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب و تب. تبت ٹوٹ گئے، یدا ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، و تب اور وہ ہلاک ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب، اور اس کا مال، اس کا مال اس کے کچھ کام آیا، وہ ماں کسب، اور جو اس نے کمایا. اس کمائی سے مراد اس کی اولاد ہے، یعنی نہ اس کی اولاد، 10 بیٹے تھے اس کے کام نہیں آئے. اور یہ قریش کا سردار تھا بہت بڑا اپنے قبیلے کا. نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا اور نہ اس کی کمائی. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب اب لہب جو ہے وہ نارا ذات لہب، یعنی کہ ابو لہب کو ان قریب دوزخ میں ڈالا جائے گا. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے. حطب کہتے ہیں ایندھن کو نا، لکڑیوں کو اٹھائے پھرتی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی. اور ایسا ہی ہوا، وہ ایک دن آ رہی تھی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے نا، اور سانس لینے کے لیے تھوڑا بیٹھی ہے ایک پتھر پر. تو ایک فرشتے نے آ کے جو ہے وہ جس رسی سے اس نے اس لکڑیوں کے گٹھے کو باندھا ہوا تھا، اس کے گلے میں وہ جو ہے وہ آ گئی، اور اس طرح سے وہ پھندا بن گیا اور وہ وہیں پر مر گئی. اور ابو لہب کی جو موت ہوئی تھی، اس کو پتہ تھا کہ یہ جو صورت نازل ہو گئی ہے، یہ مطلب ان کو یہ پتہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو اس کو غزوہ بدر میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ یہ جو نازل ہوا ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ کے وہ ہلاک ہوا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. لیکن یہاں پر اس کے ساتھ ایسی بیماری اس کے جسم میں پیدا ہو گئی کہ اس سے کے جسم سے گوشت جو ہے وہ اتر کے گرنے لگا، اور وہیں پر اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور پھر اس کا مال کچھ کام نہ آیا، اور اس کے بیٹے بھی کام نہ آئے، یعنی کہ گھر میں اس کی وفات ہو گئی. اس کے اسمیل اتنی آنے لگی، پورے مکہ میں پھیل گئی، اور اس کے بیٹوں نے اس کے قریب نہیں گئے. اور پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ کیوں مکہ والوں کو بھی پریشان کر رہے ہو، اس کو کہیں ٹھکانے لگاؤ. پھر حبشی غلام اس ٹائم ہوتے تھے جو ان کو بلا کے ایک گڑھا سا کھودا اور اس کے اندر اس کو پھینک دیا انہوں نے لکڑی سے آگے اس کی لاش کو. تو یہ اس کا انجام ہوا. کیوں انجام ہوا؟ کیونکہ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مطلب کبھی بھی اچھے الفاظ نہیں کہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی غلط بات کہے، نعوذ باللہ، تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود ہی بدلہ لیتا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں، قرآن میں پڑھیں آپ، جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے، ابو جہل کو دیکھ لیں، چھوٹے 2 بچوں سے جو ہے وہ غزوہ بدر میں مارا گیا تھا، تو صبر کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اس کا پھر اجر دیکھیں کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں راہ حق میں بہت سی تکالیف برداشت کی ہیں، مشکلات اور مصائب کو نہایت صبر سے برداشت کیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہایت مشکل گھڑی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا. جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا تھا. اس کے بعد آ جائیں گے اگلے پیج پہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، جن کو کفار نے غزوہ احد میں نہایت بے دردی سے شہید کر کے ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ منظر بہت دردناک تھا. ایسے میں جبرائیل علیہ السلام یہ آیت مبارک لے کر نازل ہوئے، اگر تم ان کو تکلیف دینا چاہو تو اتنی ہی تکلیف دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی حضرت حمزہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. وہ ابو لہب تھا، وہ بھی چچا تھا، حضرت حمزہ بھی چچا تھے. لیکن فرق کیا تھا؟ دیکھیں یہاں پر حضور پاک کے جو چچا حمزہ ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن غزوہ احد میں وہ شہید ہو گئے اور ان کی لاش کے کفار نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، نعوذ باللہ. دیکھیں، اور یہ منظر بہت دردناک تھا، لیکن پیارے نبی کو بہت افسوس بھی ہوا. لیکن انہوں نے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ صبر کرو، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر و تحمل کا بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار مواقع پر صبر و استقامت کا مظاہرہ فرما کر ہمیں اس امر کی ترغیب دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ صبر و استقامت کی مثالوں سے پر ہے. بڑی بڑی جنگیں بھی
لڑی گئیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشن سے نہ ہٹے اور صبر و تحمل پر قائم رہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم تمام مصائب و مشکلات میں صبر و تحمل سے کام لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم فلاح پائیں، یعنی ہم کامیاب ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں اپنانا ہے۔ مثلاً بجلی کے بل ادا کرتے وقت اپنی باری کا انتظار کرنا ہے، سرخ بتی پر رکنا ہے، بھیڑ بھاڑ کی صورت میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، اور بوڑھوں، بچوں اور اپاہجوں کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اپنا حق اور باری بھی قربان کرنا ہے۔ نابینا اور بوڑھوں کو ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کروانا ہے، یعنی کہ ہمیں اپنی زندگی میں بھی ان چیزوں کو شامل کریں گے تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے بیٹا کہ آپ لوگوں کو یہ سبق بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ تو سب سے پہلا سوال ہے صبر کا مفہوم کیا ہے، نیز اس کی اقسام بیان کریں۔ تو آ جائیں گے آپ لوگ صفحہ نمبر 34 پر، پیج نمبر 34 جو ہم نے پہلا پڑھا تھا۔ اس میں یہاں سے معنی اور مفہوم ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے نا، اس کو آپ ایسے لکھ لیں گے اور یہاں سے شروع کریں گے۔ صبر کے لغوی معنی روکنا، برداشت کرنا، یہاں سے 3rd لائن پہ آ جائیں، اور مشکل کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے، یہاں تک لکھیں گے۔ یہ اس کا مفہوم ہے، اور اس کی اقسام جو ہے اسی پیج پر نیچے ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے، صبر کی اقسام، یہ ہیڈنگ آپ لکھیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صبر و تحمل کی 3 قسمیں ہیں، یہاں سے لے کے پیج نمبر آ جائیں گے 35 پر، اور یہ 3 اقسام جو ہیں اس کو لکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ نمبر 1، 2 اور 3۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ صبر و تحمل کی اہمیت تو فضیلت پر قرآن اور سنت کی روشنی میں نوٹ لکھیں۔ تو صبر و تحمل کی اہمیت جو ہے یہ پیج نمبر 35 پہ آ جائیں گے آپ لوگ، یہ ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے صبر و تحمل کی اہمیت، یہ آپ لوگوں نے پورا لکھنا ہے، یہاں سے لے کر قرآن مجید اور احادیث نبوی میں صبر کی بہت اہمیت بیان کی گئی، یہاں سے لے کر یہ ہے نا آخری، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہاں تک لکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور لیکن آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ کوئی بھی کوشچن آ جائے تو اس میں جو مین ہوتا ہے صبر و تحمل، جیسے یہاں پر ہمارا ٹاپک ہے تو اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی ضرور لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جائیں گے سوال نمبر 3 کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کس طرح فرمایا؟ 2 واقعات یہ بیان کریں، لکھا ہے نا، تو آپ نے اس میں لکھنا ہے آگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کس طرح فرمایا، 2 واقعات بیان کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بھی آپ لوگ آ جائیں گے پیج نمبر 35 پر۔ 35 پر ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل، یہ ہیڈنگ لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں ایک واقعہ جو ہے وہ دیکھ لیجیے گا، 5-6 اپنے واقعات پڑھے ہیں نا، تو اس میں بے شک یہ والا جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا یہاں سے لے کر ایک واقعہ تو یہاں تک بھی بن سکتا ہے۔ یہ پیراگراف جو ہے بہتری کس چیز میں ہے یہاں تک، پھر دوسرا واقعہ یہ بھی بن سکتا ہے آپ کے چچا حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد یہاں سے لے کر کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور یعنی ابو لہب والا بھی لکھ سکتے ہیں، چھوٹا نہ ہو تو، کیونکہ 10 نمبر کا سوال بیٹا اتنا تو ہونا چاہیے اس میں سے واقعات میں سے، پھر آپ دیکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جائیں گے اگلے صفحے پہ، مختصر سوالات ہیں آپ کے، پیج نمبر 38 پہ آ جائیے۔ سوال نمبر 2 ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ تو صبر و تحمل کے لغوی معنی کیا ہیں، یہ آپ کر چکے ہیں، اس کو ہم نہیں کریں گے ابھی۔ سوال نمبر 2 ہے صبر کی اہمیت کے بارے میں کوئی قرآنی آیت ترجمہ لکھیں۔ تو یہ پیج نمبر 35 پہ جو آپ نے صبر کی اہمیت اور فضیلت لکھی ہے نا، اس میں سے آپ کوئی بھی 2 آیات کا، ایک کا نہیں 2 آیات کا ترجمہ لکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے 3-4 ہیں اس میں سے 2 لکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد حصے پہ لائف کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دعا ارشاد فرمائی، یہ آپ آ جائیں گے پیج نمبر 36 پر۔ اس میں دوسرا پیراگراف جو ہے اس کی آ جائیں گے 1 2 3 4 5 5th لائن پہ آئے۔ اس میں آپ نے فرمایا یہ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کر دے گا جو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ یہ اس کا جواب ہے، لیکن شروع میں آپ سوال میں سے بھی لکھیں گے کہ واقعہ طائف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد دال حصہ صبر کی اقسام، یہ آپ تفصیلی سوال میں کر چکے ہیں، اس کو نہیں کرنا ہے۔ اور ہے اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا درس حاصل ہوتا ہے، تو اس کو بھی آپ لوگ جو آخری پیراگراف ہے
وہ آپ لکھ لیں گے کہ اسے ہمیں عملی زندگی میں اس چیز کو شامل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ہے نا لاسٹ پیراگراف، بلکہ سیکنڈ لاسٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر و تحمل کا بہترین نمونہ ہے یہاں سے لے کر پار کروانا ہے تک. ٹھیک ہے. یہ اس کا جواب ہوگا. اس کے بعد ہے آبجیکٹو. تو ہر بیان کے 4 جوابات دیے گئے ہیں. آپ مناسب ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. یہ آپ بک پر ہی کریں گے. حدیث شریف کے مطابق صبر کی اقسام کتنی ہے؟ 3 ہے. اور بے ہے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ 3 نمبر آپشن ہے، مطلب درست ہے. جیم ہے سورہ لہب کس کی مذمت میں نازل ہوئی؟ ابو لہب. یہ نمبر 2 جو ہے اس کو ٹک کر لیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کفار ہو گئے. نمبر 1 ہے آپ کے دشمن. اگلے پیج پہ آ جائیے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے چچا. نمبر 2 اس کو ٹھیک کر لیں. اس کے بعد ہے کالم ملائیں اور جملے درست کریں. کالم الف یہ آپ لوگوں نے جو سبق پڑھا ہے اس کے مطابق آپ بک پر ہی اس کو حل کیجیے گا اور اس کو کر کے اس کی تصویر بنا کے مجھے سینڈ کرنی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. ڈھیر سا کام کیجیے گا اور ساتھ ساتھ یاد بھی کیجیے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.